मोहब्बत देख ली हमने ज़माने भर के लोगों की। जहाँ कुछ दाम ज़्यादा हों वहाँ इंसान बिकते हैं। दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आजिज़ी और सादगी इंसान को बादशाह बना देती है। अल्लाह के ज़िक्र से रूह मुअत्तर होती है और मुनाफिक बज़ाहिर अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन उसके दिल में गंदगी है। उसका अमल गंदगी पर उगे हुए सब्ज़े की तरह है जो आर्जी है। सांप से ना डरो क्योंकि सांप सरेआम डसता है। उन कम ज़र्फ़ों और मुनाफिकों से डरो जो अपना बन कर डसते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुंह है। अगर पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको बंद रखें। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारुफ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि उनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। दोस्ती की बेहतरीन मिसाल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इंसाफ की बेहतरीन मिसाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सखावत की बेहतरीन मिसाल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बहादुरी की बेहतरीन मिसाल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमकीन होता है। गुलाब से हर कोई मोहब्बत कर सकता है, लेकिन पत्ते से मोहब्बत करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। खूबसूरती से मोहब्बत करना आम बात है, लेकिन आम से मोहब्बत करना खूबसूरती है। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। ज़िंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई इस वक्त जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार दे। ख्वाहिशात के पाँव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। खामोशी उसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। सदक़ात ज़ाया होने की 3 सूरतें: एहसान जताना, दुख देना, रियाकारी। अकेले में फूट फूट कर रोना और फिर सब्र से अपनी बिखरी ज़ात को अपनी हंसी में समेटना और दुनिया के सामने ऐसे रहना जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं, कोई दर्द सहा ही नहीं और गम क्या होते हैं पता ही नहीं। ये होती है अज़ियत की इंतहा। आपका पसंदीदा मर्द आपके 1000 मना करने के बावजूद भी वही करे जो आपको पसंद नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो आपका पसंदीदा मर्द तो है लेकिन आप इसकी पसंदीदा औरत नहीं हैं। पैसा कमाओ, पैसे पर सब बिकते हैं, रिश्तेदार, वफादारी, इज़्ज़त, मोहब्बत। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला, लोग तो सिर्फ बातों से अपने होते हैं। ईमान को मजबूत करने वाली चीज़ तकवा और परहेज़गारी है। आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ी पर हाथ जेब में डालकर नहीं चढ़ सकते। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। हज़ारों जानवर जाते जाते इंसान को ये पैगाम दे जाएंगे कि हम रब्बुल आलमीन के लिए सर कटा रहे हैं और तुम रब के लिए सर झुका नहीं सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का औरत के बारे में फरमान: औरत एक नाजुक फूल है, इसे मोहब्बत, इज़्ज़त और सब्र से संवारो
क्योंकि अगर वो टूट गई तो तुम्हारा सारा बाग उजड़ जाएगा। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोग नहीं। अजीब है तेरी दुनिया के लोग यार, अब जितनी मोहब्बत हो इतना ही गिरा हुआ समझते हैं। सबसे पहले दुआ, उसके बाद सब्र, उसके बाद यकीन, फिर इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। मुआफ़ बार बार करो लेकिन एतबार एक बार करो। ज़िंदगी बग़ैर मोहब्बत के मुसीबत है और बग़ैर अक़ल के हैवानियत है। वक्त नज़र नहीं आता लेकिन दिखाकर और सिखाकर बहुत कुछ जाता है। चाँद के बग़ैर रात बेकार है और इल्म के बग़ैर ज़हन। तुम सब्र की बात करते हो, सब्र तो आते आते आ ही जाता है। और जब सब्र आता है ना, होंठों की हंसी, आंखों के आंसू, दिल का सुकून, कुछ महसूस नहीं होता। फ़कत एक शय रहती है पास और वो है खामोशी। वजाहतें एतमाद के अलिफ को तोड़ देती हैं। जहाँ एतमाद हो वहाँ वजाहतें बेकार होती हैं। फजर खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए। ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फ़र्क सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। दुख बोलते हैं जब सीने के अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवा में चुपसी घोलते हैं, जब आंसू पलके रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पे सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल लेते हैं। ज़ैद दुख बोलते हैं, किरदार से बेहतर इंसान का कोई असासा नहीं। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ़ उठाओ। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, खालिस नियत और इरादे को भी लगता है। जो दिल में रहा करते हैं ना, वो दिल ही के ज़ख्म बन जाते हैं। सुर्ख पत्तों को सूख कर गिरता देखा है मैंने, मुझसे मत पूछ तजर्बा वक्त की तलखियों का। दुआ अल्फाज का नहीं, कैफियत का नाम है। हर एक शिकवा लबों के ओट के पीछे छुपाना है, बिखर कर, टूट कर, खुद में सिमट कर मुस्कुराना है। गलती हो जाए तो मान लें और गलतफहमी हो जाए तो दूर कर लें। यही बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। मुझसे ना हो सकेगी ज़माने की बंदगी, मकार भी नहीं हूँ अदाकार भी नहीं। हकीकी और बेलौस ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मट्टी तले सो जाते हैं, अगर इन्हीं बातों पर मट्टी डाल दी जाए तो ज़िंदगी पुरसकून गुजारी जा सकती है। ए बुलंदियों के रब, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दे, आमीन। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। दो चीज़ें इंसान की कमज़ोरी ज़ाहिर करती हैं, जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना, और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोलना। लफ्ज़ी जंग रिश्तों में इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म कर देती है। जहाँ खुलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हों, वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। नन्हे नन्हे अल्फाज बड़े बड़े घाव लगाने की ताकत रखते हैं। ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ज़िद, गुस्सा और ख्वाहिश की परस्ती छोड़ दो।
सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। मीठे झूठ कड़वे सच और यही ज़िंदगी है। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा असूल बना लें, जो खोया है इसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। गलती हो जाए तो मान लें और गलतफहमी हो जाए तो दूर कर लें, यही बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। मुश्किल वक्त को भुलाया जा सकता है, मगर मुश्किल वक्त में साथ और हाथ छोड़कर जाने वाले कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। दो अशख़ास के दरमियान सबसे बड़ा फ़ासला गलतफहमी का होता है। एक जानने वाला दूसरे जानने वाले से बेखबर हो सकता है। हम खुद को म्यार समझते हैं और दूसरों को मापते रहते हैं। इंसान को दरिया की तरह सखी, सूरज की तरह शफीक और ज़मीन की तरह नरम होना चाहिए। अजीम इंसान अपने मर्तबों की वजह से नहीं पहचाने कि इनका किरदार इन्हें अजीम बनाता है। मुस्तकबिल में जलने वाले चिराग माजी के अंधेरों को भी दूर कर देते हैं। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना, तन्हाई की दुआओं में बड़ा लुत्फ़ आता है। लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, मगर मैंने इसके कुन से तकदीरें बदलती देखी हैं। अक्लमंद है वो इंसान जो हर वक्त आखिरत की तैयारी की फ़िक्र में लगा रहता है। जहाँ दिल भर जाते हैं वहाँ बहाने मिल जाते हैं। दोज़ख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी ही बेहतर है जो जन्नत की राह पर चला दे। चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है वो फिर हालात नहीं देखते। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। अमाले सालिया की बस दो शराइत हैं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए और सुन्नत के मुताबिक हो। कोई भी काम करते हुए इन दो बातों का ख्याल ज़रूर रखिए, वरना अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ, निखर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ, बेकार हो जाओ। अगर औलाद को तोहफ़ा ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो सारी ज़िंदगी रोएगी। अगर दीन नहीं सिखाया तो क़यामत के दिन भी रोएगी। कभी कभी ज़िंदगी इतनी तल्ख़ हो जाती है कि दिल करता है कुछ कर गुज़रें, मगर बहुत से चेहरे सामने आ जाते हैं और हम फिर से ज़िंदगी की तलख़ी को नसीब समझकर सब्र कर लेते हैं। इस भरम में ना रहें कि सभी रिश्ते ख़ास होते हैं। आधे से ज़्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। मुश्किल में थामने वाला एक हाथ राहत में बढ़ने वाले 1000 हाथों से बेहतर है। अल्लाह ताला पर यकीन हर बुलंदी की सीढ़ी है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजिज़ी इंसान के वक़ार में इजाफ़ा करती है। कुछ लोग मुस्कुराहटें बखेर कर भी ये एहसास नहीं होने देते कि अंदर से मर चुके हैं। कबूलियत और बर्दाश्त और माफ़ी ये ज़िंदगी बदल देने वाले असबाक हैं। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है, बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। जब सब रास्ते बंद हों तो अल्लाह के रास्ते की तरफ चल पड़ो।
جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو عقل کی شہرہ کاٹ دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ماں آخر ماں ہے، وہ حیوان کی ہو یا انسان کی، اس محبت کو تولنے والا ترازو آج تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔ یا رب کریم، ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے۔ یا رب کریم، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا، انشاءاللہ۔ جب دنیا والے تمہارا دل دکھائیں تو بس اتنا کہا کرو، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے، ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹھتی تھیں اور سرور کائنات ان کو مناتے تھے۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے، محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ کچھ پھول دھوپ میں بہتر کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔
اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو انسان کو جینا سکھاتی ہیں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات تک نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو، اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پہ کر بیٹھے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، میرے عیب چھپا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت و رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔
خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کے ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان کہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔
کھانے میں احتیاط برتیں کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔